السلام علیکم فرینڈس، آج ہم بنا رہے ہیں بیف نہاری۔ نہاری تو آپ نے بہت سے طریقوں سے کھائی ہوگی، بازار میں کھائی ہوگی ذالک نے۔ آج میں بناؤں گی اپنے طریقے سے نہاری۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے سارے مسالے لے لیے ہیں، جن میں ہم نے 5-6 الائچیاں لے لی ہیں، کالی مرچیں ہم نے 1 ٹیبل اسپون کے برابر لے لیے، تیز پات کے پتے ہم نے لے لینے 1 سے 2 کے برابر۔ اچھا، یہ جو جائفل ہے یہ میں نے لی ہے، اور خشک دھنیا میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے۔ میں نے لی ہے اس میں دار چینی کے 2 ٹکڑے آپ نے لے لینے ہیں، بادیان کا پھول آپ نے لے لینے ہیں، اور ہم نے اس میں لے لیے 5 سے 6 لونگ، اور ہم نے 2 بڑی الائچیاں بھی اس میں شامل کی۔ تقریباً 1 ٹیبل اسپون کے برابر زیرہ لے لیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈال دیں تو ہم نے بنا لینا ہے ان کا پاؤڈر۔ تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے پیس لینا ہے۔ یہ ہمارا تیار ہو جائے گا نہاری مسالہ۔ نہاری مسالہ ہمارا ہو گیا ہے تیار۔ تو اب ہم اس کو ڈال کے رکھ دیں گے۔ اس کے اندر ہم نے ڈالنے ہیں پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے سائڈ پہ رکھ دینے ہیں۔ تو اب ہم بنا لیتے ہیں اس کا پیسٹ کے لیے ہمیں چاہیے ادرک ہم نے لے لیا ہے، لہسن ہم نے لے لیا ہے، 9 سے 10 جب لہسن کے لیے ہیں، ادرک کا 1 انچ کا پیس ہم نے لے لیا ہے، سو ہم نے پیسز کاٹ لیے ہیں، اور 1 کپ تقریباً ہم نے لے لیا ہے براؤن پیاز۔ اچھا، میں نے فریش براؤن کیا تھا تو اس لیے تھوڑا آئلی ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم نے یہ سب بنا لینا ہے اچھی طرح سے پیسٹ۔ ہم نے لے لیا ہے اس لیے آئل میں، اسی میں نے پیاز فرائی کیا ہے، تو اس لیے اس میں پیاز تھوڑا سا رہ گیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فرائی ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جائے گا۔ تو آئل ہمارا جب گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم نے شامل کر دینا ہے یہ مسالہ، جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا پیاز اور ادرک لہسن کے ساتھ۔ اس کو ہم نے شامل کرنا ہے۔ شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے ہلاتے جانا ہے، کیونکہ پانی بہت زیادہ تھا نا، مطلب پانی لکوڈ سا ہو گیا تھا، تو ہم نے اس کو ہلانا ہے اور اس کو ساتھ لگنے بھی نہیں دینا، اور اس کو ہلا کے پکانا ہے۔ اچھا، اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے، تقریباً ہم نے اس کو اس حد تک پکانا ہے، یہ جو ہے اس وقت آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے، اور مطلب بالکل ریڈی ہو جائے۔ پیاز جیسے پیاز براؤن ہوتا ہے تو اس کا آئل ہو جاتا ہے، اس طرح یہ ہو جائے۔ جب اس آئل اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے گوشت ڈالنا ہے۔ گوشت دیکھیں میں نے بڑی بوٹیاں لی ہیں۔ اچھا، بڑی بوٹیاں لی ہیں، اور بوٹیوں کا ویٹ تھا تقریباً 1.5 kg ہماری بوٹیاں تھیں، تو ہم نے اس کے اندر 2 نلی کی ہڈیاں بھی لے لی تھی، کیونکہ ٹیسٹ کے لیے، ہڈیوں کا وزن جو تھا وہ علیحدہ تھا، اور جو بوٹیاں تھیں ان کا وزن علیحدہ تھا۔ تو یہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ ہڈیاں جو ہیں وہ آپ نے علیحدہ سے لینی ہیں، وہ پورے گوشت میں ان کا شمار نہیں ہوگا۔ تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اب مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی بھوننا ہے، تقریباً آپ نے 15 سے 20 منٹ تقریباً اس کو بھوننا ہے۔ اتنا بھوننا ہے کہ اچھی طرح سے گوشت ہمارا بھون جائے، مطلب جیسے ہم بھونتے ہیں سالن کو، ویسے آپ نے اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ نہاری میں کوئی مین مسالہ، کوئی دوسری چیز نہیں ہے، بس چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں جنہیں ہم نے فالو کرنا ہے، تو ہماری نہاری بنے گی بہت ہی پرفیکٹ۔ تو یہ دیکھیے ہم نے اس کو فرائی کرنا شروع کیا ہوا ہے، ہمارا گوشت جو ہے وہ پانی بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اب جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اچھی طرح سے، اس آئل جو ہے وہ سارا اوپر آ جائے گا، تو پھر ہم اس کے اندر مسالے ایڈ کریں گے۔ اس کو بھوننا ہے آپ نے میڈیم آنچ پہ نا، بہت زیادہ تیز آنچ پہ بھی نہیں بھوننا، اور بہت ہی زیادہ سلو آنچ پہ بھی نہیں بھوننا۔ جب میڈیم آنچ پہ ہوگی تو آپ کا سالن بھی بہت اچھی طرح سے تیار ہوگا۔ تیز آنچ میں یہ ہوتا ہے تو وہ سالن جل تو جاتا ہے، پر اس کا نا وہ ٹیسٹ نہیں آتا۔ تو جب دیکھیں آئل آ گیا ہے تو پھر میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک 1 ٹیبل اسپون، یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کریں۔ لال مرچ بھی میں نے اس میں اندر شامل کیا ہے تقریباً 1 ٹی اسپون۔ یہ بہت زیادہ نہیں شامل کرنی، بلیک پیپر بھی ہم نے یوز کیے ہیں، اور ہم نے اس کے اندر کشمیری مرچ بھی یوز کرنی ہے۔ تو اس وقت ویسے کشمیری مرچ جو ہوتی ہے وہ، یہ دیکھیں اس میں نے 1/2 ٹی اسپون کشمیری مرچ شامل کیا، وہ صرف میں نے کلر کے لیے شامل کی ہے، کہ یہ بہت زیادہ اسپائسی نہیں ہمیں چاہیے نا، بالکل لائٹ سی ہوتی ہے نہاری۔ تو اس کے اندر یہ جا رہا ہے زیرے کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون، یہ ہم نے ڈالی ہے۔ ادرک پاؤڈر جو ہوتا ہے 1 ٹی اسپون، اور یہ جا رہے ہیں سونف کا پاؤڈر 1 ٹیبل اسپون کے برابر۔ تو یہ سارے مسالے ہم نے ڈال کے تو انہیں ہم نے کرنا ہے فرائی، مطلب ان کو ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے مسالے میں، تقریباً 5 سے 6 منٹ تک ہم نے اس مسالے کو کرنا ہے فرائی۔
کہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھی طرح سے پک جائے. جب مسالہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو ہم نے اس کے اندر کرنا ہے پانی ایڈ. اب دیکھ لیں ہمارا 2 کلو تقریباً بننا تھا, تو ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے تقریباً 2 لیٹر سے قریب پانی. 2 لیٹر ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے اور اس کو ہم نے کچھ بند کرتے رکھ دیا ہے. تو اب ہم ادھر بنا لیتے ہیں لئی بنانے کے لیے, مطلب آٹے کی لئی جو ہوتی ہے نا وہ بنا لیتے ہیں. تو اس کو ہم نے اس میں شامل کرنا ہے. جب ہمارا سکر جو ہے وہ یہ آٹا ہاف کپ میں نے لیا ہے, اس کے اندر میں نے ہاف کپ پانی لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نے بنا لیا ہے بیٹر. اس کو آپ نے بہت اچھی طرح سے پھینٹنا ہے. اس کے اندر کوئی آپ نے گٹلی نہیں چھوڑنی, بہت ہی اچھی طرح سے آرام سے آپ اس کو پھینٹتے جائیں. بالکل سافٹ سا اور بہت اچھی طرح سے یہ جہاں سا بیٹر آپ کے پاس بن کے تیار ہو جائے گا. اس کو آپ نے یہ دیکھنا ہے جیسے اندر کوئی گٹلی نہ ہو, بعد میں پھر یہ ساری نہاری کا ٹیسٹ خراب کر دے گا. اچھا, ہم نے اس کا تو پھیرا ہے تقریباً 1 گھنٹے کے لیے. تو 1 گھنٹے میں یہ ہوا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ہمارا گوشت بھی اچھی طرح سے گل گیا ہوگا اور ہماری جو نہاری ہے اس کا ٹیکسچر بھی بہت اچھا آیا. اور دیکھتے ہیں اب ہم اس کو کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے. واو, ہماری نہاری تو مجھے لگ رہا ہے کہ بالکل ڈن ہونے کے قریب آ گئی ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس سے لک آ رہی ہے اور ہمارا گوشت بھی بہت ہی اچھی طرح سے گل گیا ہے. جب میں چمچ لگا رہی ہوں نا تو بوٹیاں بس اتنی نرم ہے, سافٹ وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہو گیا ہے ہماری نہاری, بہت ہی زبردست ہے. دیکھیں بالکل اس سے نا شرڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو بس نہاری کی یہی بات ہوتی ہے کہ آپ کا گوشت اتنا گلا ہو جائے, آج سے جائیں اور ایسے پیسز ہونا شروع ہو جائے. اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے آٹا جو ہم نے بنا کے رکھا تھا, آٹے کا بیٹر. تو اس کے لیے میں نے کیا ہے چولہے کو بالکل لو فلیم پہ, اور اب میں اس کو سلولی تھوڑا ڈال دے تو اچھی طرح سے ہلا رہی ہوں. اس یہ ہے کہ میں نے اس کو ایک دم بھی نہیں ڈالنا ہے, ایک دم ڈالنے سے ساری روٹیاں بن جائیں گی. تو اب میں اس کو تھوڑا ڈال رہی ہوں اور ساتھ میں ہلا رہی ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ آنچ بھی سلو رکھی ہے میں نے, اور اس کو میں آرام سے ڈال دے ہلا رہی ہوں. تقریباً 2-3 منٹ لگ جائیں گے, ٹائم تو لگ جائے گا, پر یہ ہوتا کہ میری نہاری خراب نہیں ہوتی. دیکھیں یہ اب اس کو بہت اچھی طرح سے یہ ہمارا بالکل مطلب اب ہم نے اس میں ایڈ کر دیا اپنا نہاری مسالہ جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا, اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے. اس میں ہم دینا ہے دم. جو ہم نے اس اندر آٹا شامل کیا ہے وہ پک گیا. تو 10 منٹ دم دینے کے بعد دیکھیں اس سے اس آئل بھی اوپر آ گیا ہے اور نہاری ہو گئی ہے بالکل ڈن. تو اس سے اوپر سے ہم نے آئل علیحدہ اتار لینا ہے, جس کو تری بولتے ہیں, وہ ہم نے علیحدہ سے اتار کے رکھ لینی ہے. یہ تو اوپر سرونگ میں یوز ہوگی. اس طرح سے ہم نے اپنے آئل کو سیپریٹ کرنا ہے اس میں سے, اور علیحدہ سی برتن میں آپ نے اس کو ڈالتے جانا ہے. دیکھیں میں نے اتار لیا اور علیحدہ سے ڈال لیا ہے. چلیں آپ سرونگ کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے نیچے نہاری ڈال لی, اوپر تھوڑی سی مرچیں ڈالی, تھوڑا سا ادرک اور 2 لیموں کے پیسز آپ شامل کر دیں. جی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سالن جیسا مرضی بنا, پریزنٹیشن اچھی ہونا تو سالن بھی ساری لطف بن. یہ میرا تو سالن بھی ماشاءاللہ بہت زبردست بنا تھا, اوپر سے پریزنٹیشن بھی بہت اچھی تھی. تو اس وجہ سے بہت ہی مزہ آیا, سب نے بہت پسند کیا. امید ہے آپ کو بھی پسند آئے گی ریسیپی. تھوڑا سا آپ نے اسے اوپر تری کو شامل کرنا ہے جب آپ اس کو پریزنٹ کریں. دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس اوپر تھوڑی سی تری ڈالنی ہے, خوشبو ذائقہ اور اس سے لطف بھی بہت اچھی آتی ہے اس سے. امید ہے آپ کو ریسیپی ضرور پسند آئے گی. اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہو تو فائنلی ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب کیجیے.